حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس شہر کا حاکم بڑا فقراء سے الرجک تھا، بہت متنفر تھا۔ اس نے اعلان کروا دیا کہ جو بندہ کسی فقیر کو روٹی دے گا میں اس بندے کا ہاتھ کٹوا دوں گا۔ اب ایک فقیر بھوکا تھا، پیاسا تھا، وہ ایک عورت کے دروازے پہ گیا اور اس نے جا کر کہا کہ میں اتنے دن سے بھوکا پیاسا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ اس عورت کو پتا تھا کہ اس پر سزا ملتی ہے، مگر اس سے اس فقیر کی بھوک پیاس برداشت نہ ہو سکی اور اس نے 2 روٹی فقیر کو دے دی۔ اب جب حاکم کو خبر مل گئی اس نے عورت کو بلایا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، وہ عورت ایک ہاتھ کے ساتھ اپنے بیٹے کو لے کے شہر سے باہر نکال دی گئی۔ وہ ایک نہر کے کنارے پر پہنچی اور وہاں جا کر اس کو پیاس لگی تو وہ پانی پینے کے لیے نہر میں قریب ہونا چاہتی تھی کہ ہاتھ سے بچہ گرا اور بچہ بھی نہر کے اندر چلا گیا۔ اب عورت پریشان ہے کہ میرا ہاتھ بھی کٹ گیا اور میرا بچہ بھی مجھ سے جدا ہو گیا۔ تو ایسے میں 2 شخص آئے بڑی نورانی شکلوں والے، ان میں سے ایک نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ اٹھا کے جوڑا تو ہاتھ ٹھیک ہو گیا، اور دوسرے نے اس کا بچہ صحیح سلامت اس کو لا کر دے دیا۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم تیری وہ 2 روٹیاں جو تو نے مزدور کو دی تھی، فقیر کو دی تھی، اللہ نے ہمیں اس کا بدلہ بنا کر بھیجا، تیری مشکلوں کو آسان کر دیا۔ تو جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ پھر اس کی مشکلوں کو اس طرح آسان فرما دیتے ہیں۔ ایک تھے حضرت سمنون رحمت اللہ علیہ، وہ مشہور ہی ہو گئے تھے سمنون محب۔ اب آپ فرمائیں ان کو اللہ سے کتنی محبت ہوگی کہ علماء کے طبقہ میں ان کو سمنون محب کا نام دے دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ ان کو پتہ چلا کہ فلاں امیر آدمی نے 25,000 دینار اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میری اتنی استطاعت تو نہیں کہ میں 25,000 دینار اللہ کے راستے میں صدقہ کر سکوں، ہاں اتنا ہے کہ میں 25,000 نفل تو پڑھ سکتا ہوں۔ ایک کونے میں مصلی بچھایا اور 25,000 رکعت نفل ادا کیے۔ اللہ کو چاہنے والے دنیا میں ایسے بھی گزرے ہیں۔ اب ذرا عورتوں کی بات سن لیجئے کہ فرعون کی بیوی تھی آسیہ، اس کی ایک تھی خادمہ باندی، وہ اس کے سر پہ تیل لگاتی تھی، اس کے بال سنوارتی تھی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ جب فرعون کو پتا چلا تو فرعون نے کہا کہ میں تجھے قتل کروا دوں گا۔ اس نے کہا فقض ما انت قاض، اب میرے دل میں ایمان آ گیا ہے، جو تو چاہتا ہے کر لے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ چنانچہ فرعون نے اس کو قتل کروا دیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے جانے لگے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک جگہ پر نبی علیہ السلام کو بہت خوشبو محسوس ہوئی۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ مجھے خوشبو کیسے محسوس ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو فرعون کی ایک باندی تھی اس کی قبر یہاں ہے، اس کی وجہ سے پوری وادی میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ اب آپ سوچئے جب پوری وادی میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے تو قبر کے اندر کی خوشبو کا کیا عالم ہوگا؟ اب اگلی بات سنیے کہ فرعون کی بیوی تھی بی بی آسیہ، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ فرعون کو پتہ چل گیا کہ آسیہ بھی فرعون یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہے۔ تو فرعون آیا اور اس نے آ کے اس کو سمجھایا کہ دیکھو آسیہ اپنی زندگی خراب نہ کرو، میں نے تمہیں فرسٹ وومن بنایا ہے اور بڑی جو ہے وہ سہولت میں رکھا ہوا ہے، تم اپنی زندگی برباد کر لو گی۔ اس نے کہا نہیں اب میں پیچھے تو نہیں ہٹوں گی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں بہت سخت سزا دوں گا۔ اس نے کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اس نے کہا اچھا پھر میں تمہارا نام 4th شیڈول میں ڈالتا ہوں۔ پہلی بات کہ آج کے بعد تمہارا بستر مجھ سے جدا۔ دوسری بات کہ جو تم صبح دوپہر شام پوشاکیں بدلتی تھی وہ پوشاکیں ختم، اب تم گھر کی ماسی بن کر رہو گی۔ اس نے کہا مجھے یہ بھی قبول ہے۔
اس نے کہا نہیں، میں تمہیں رسوا بھی کروں گا، سارے لوگوں کے سامنے تمہیں برہنہ کروں گا اور سزا دوں گا۔ اب آپ بتائیے کہ کسی عورت کے لیے یہ کتنا بڑا جو ہے وہ مر جانے کا مقام ہوتا ہے کہ اس کو غیر مردوں کے سامنے ننگا کر دیا جائے۔ مگر بی بی آسیہ اپنی بات پر ڈٹی رہی اور فرعون ملعون نے اس کا واقعی ایسا ہی حشر کیا، حتیٰ کہ اس کی روح پر اچھا جب اس حال میں تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے، تو موسیٰ علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ دیکھیں مجھے کتنی تکلیف میں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آسیہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، جو اللہ سے مانگنا ہے مانگ لو۔ تو بی بی آسیہ نے اللہ سے دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، عورت کو گھر سے نکال دینا یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے، اے اللہ اس کم وقت نے تو مجھے گھر سے نکال دیا، اب اس کے بدلے تو مجھے جنت میں گھر عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمائی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہونے لگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ تم جانا اور جا کر جنت میں میری دونوں بیویوں کو میرے سلام دینا۔ تو حیران ہو کر پوچھنے لگی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دو بیویاں کون ہیں جنت میں؟ تو فرمایا ایک مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، اللہ نے جنت میں ان کو میری بیوی بنا دیا، اور ایک آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اس نے دعا مانگی تھی کہ مجھے گھر عطا فرما، اللہ نے گھر بھی دے دیا اور دعا کی قبولیت کے طور پہ گھر والا بھی دے دیا، وہ بھی جنت میں میری بیوی ہوگی۔ اللہ کتنے بڑے ہیں کہ بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو اس کی امید سے بڑھ کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خوب جو ہے وہ دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائے۔